Hello everyone. First of all, I hope you all are very well inshallah. Welcome you to my channel Engineer Shahnawaz Ali Ki Dunya. Today our topic is SNGPL activities in field. In SNGPL project I was involved in below task. Number 1, directly responsible on all engineering, planning, material and all other technical services essential to support the construction and installation of activities. Review project planning with a view to improve on the completion date. Supervise the SNGPL activities, ensuring that the project progress is exactly according to the drawing provided, checking the quality of work and materials, preparation of detailed progress report, preparation of technical feasibility report, pipe sizing, required metrages, street clearance, number of houses, preparation of material list and material required, MR to new job, check the status of soil, ڈیٹیل آف لے آؤٹ پلان. جی دوستو، تو یہ تھی ایک انجینئر کی کیا کیا ذمہ داریاں، کیا کیا رسپانسبلٹیز ہوتی ہے سوئی نارتھرن گیس پائپ لائنز لمیٹڈ میں. تو وہ آج ہم ڈسکس کریں گے، آج کا ہمارا ٹاپک ہے. تو فرسٹ آف آل جو انجینئر کی ذمہ داریاں ہیں سوئی گیس میں نیو کنیکشنز کے حوالے سے، تو سرویئر جو ہوتا ہے وہ سروے کرتا ہے. سروے کرنے کے بعد وہ چیک کرتا ہے کہ جو اپلیکنٹ ہاؤس ہے، درخواست دہندہ جو ہے، جی فرینڈس، تو سرویئر جو ہوتا ہے وہ چیک کرتا ہے کہ ایگزسٹ مین گیس EGM چیک کرتا ہے کہ درخواست دہندہ جو گھر والا اپلیکنٹ ہاؤس ہے، مطلب ہے اس کے گھر کے سامنے سوئی گیس کا لائن ہے بھی یا نہیں، دور ہے. تو وہ چیک کرتا ہے، وہ ایک رف سا اسکیچ بنا دیتا ہے کہ یہ اپلیکنٹ ہاؤس ہے اور اس سے اتنے فاصلے پر سوئی گیس کا پائپ موجود ہے. اس کو ہم ٹیکنیکلی EGM کہتے ہیں، ایگزسٹ گیس مین. تو وہ اسکیچ بنا کر آگے فیزیبلٹی رپورٹ کے لیے انجینئر کو فارورڈ کرتا ہے، وہ سائن کر کے ریکویسٹ. آگے جب فیزیبلٹی کے لیے انجینئر کو آتا ہے وہ، تو پھر انجینئر کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ جائے اور فیزیبلٹی رپورٹ اور سرویئر کے اسکیچ کے مطابق اپنا ڈرائنگ، اپنا اسکیچ بنائیں اور اس میں شو کرے سراؤنڈنگ میں کیا پوزیشن ہے. مطلب یہ ہے کہ اگر آج کل جو نیو پائپ انسٹال ہو رہے ہیں وہ پلاسٹک کے ہے، پی ہے، یا اس میں چیک کرے کہ MS ہے، میٹل سٹیل والے. مطلب یہ ہے کہ اگر کہیں پر وہ MS پائپ کا لائن بیچا ہوا ہے تو اس جگہوں پر پھر وہ ویلڈر جاتے ہیں اور ادھر سے کنیکشن دینے کے لیے درخواست دہندہ کو وہاں پر وہ ویلڈنگ کرتے ہیں پراپر، اور ویلڈنگ ٹیم کا جو کام ہے وہ اپنا رول ادا کرتی ہے. اور اگر پی ٹیم ہے تو وہ پلاسٹک والے اپنی وہ پی والے استری وغیرہ ان کے ساتھ جو چیزیں لگتی ہیں وہ الگ سے مٹیریل لے جاتے ہیں اور وہ پھر نیو کنیکشن جو ہے وہ انسٹال کرتے ہیں. اردو میں اس وجہ سے بات کر رہے ہیں تاکہ ہمارے جو پشتون بھائی ہیں وہ زیادہ تر ان کو بھی اردو سمجھ آتی ہے. تو یہ ہے کہ ہمارے کچھ دوست ایسے ہیں جو اردو صرف سمجھ سکتے ہیں، تو ان کے لیے یہ چھوٹا سا ولاگ بنا رہے ہیں. سب سے پہلے اگر کوئی نیا گھر بنا رہا ہے تو وہ رجسٹریشن کرے گا. رجسٹریشن میں گھر کے انتقال کا فرد کی کاپی، ایک عدد شناختی کارڈ کی کاپی، اور اس کے ساتھ جو ہے وہ ایک فارم ہوتا ہے وہ فل کریں گے. اس کے جب بھی وہ رجسٹریشن کی وہ فارم فل ہو جائے تو ان کو ایک سلپ بھی مل جاتا ہے تاکہ آپ اس پہ ابھی مزید 6 مہینے تک آپ صبر کر لیں. اگر 6 مہینے گزر جائے تو یہ پھر ارجنٹ فیس جمع کرتے ہیں تو اس کو کنیکشن لگا دیا جاتا ہے. اور اگر کوئی ارجنٹ کام نہیں کرنا چاہتا تو پھر وہ صبر کرے گا تقریباً 2 سال تک، تاکہ یہ میچیور ہو جائے اس کا یہ کیس. 2 سال بعد وہ پھر اس کو کنیکشن لگے گا.
تو ہم بات کر رہے تھے کہ انجینئرس کی کیا کیا ذمہ داریاں ہوتی ہیں، SNGPL میں سب انجینئرس کی کیا ذمہ داریاں ہوتی ہیں. تو وہ فیزیبلٹی رپورٹس سارا چیک کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر وہ اپنا اسکیچ بناتے ہیں. اس پر ان سے آگے جو ہوتا ہے سینئر انجینئر وہ سائن کرتے ہیں، اور پھر اسی طرح ریجن میں جو RM ہوتا ہے ریجنل مینیجر، اس سے جب اپروول مل جائے تو پھر وہ ان کو کسٹمر کو وہ کنیکشن لگا دیتے ہیں. اسی طرح اس میں اگر ہم بات کر لیں تو یہ ہے کہ نیو کنیکشن آج کل جو ہو رہے ہیں بہت ایزی طریقے کے ساتھ، بہت آسانی کے ساتھ آن لائن سسٹم ہے. بس بندہ آتا ہے ادھر ہی، اس کو جو ہے وہ درخواست جمع کرتا ہے اور اس کو سلپ مل جاتا ہے. اور اسی طرح سے اگر اس سے اپلیکینٹ ہاؤس سے جو درخواست دہندہ ہے اس سے گیس کا لائن کافی دور ہے، تو پھر اس کے لیے وہ دیکھتے ہیں کہ لانگ کورس جو ہے وہ بھی اس کو لانگ سروس دی جائے. لانگ سروس اس طرح کا ہوتا ہے کہ یہ 100 میٹر تک اگر اس گلی میں پائپ نہیں ہے اور 100 میٹر آگے لائن ہے تو وہاں سے لانگ سروس یہ ریجن سے ہو جاتا ہے آسانی سے. تو ان کو 100 میٹر تک پائپ جو ہے وہ بچھا دیتے ہیں اور کنیکشن اپلیکینٹ ہاؤس تک جو ہے وہ کنیکشن لگ جاتا ہے. اور شارٹ سروس جو ہوتا ہے وہ 25 میٹر تک یہ SOP ہے سوئی گیس کی، SNGPL کی یہ SOP ہے کہ جو بھی شارٹ سروس میں ہوتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ 25-30 میٹر میں تو وہ شارٹ سروس میں ان کو جو ہے گیس کی فراہمی کر دیتے ہیں. وہ اسی ٹائم سرویئر جو ہے اس کو ڈیمانڈ نوٹس دے کر، تو اگر 10 مرلے سے گھر چھوٹا ہے تو اس کو کہتے ہیں کہ آپ چلے جائیں اور 6500 الائٹ بینک یا GPO میں جمع کر کے وہ رسید اپنے ساتھ رکھ لیں. بینک میں پیسے جمع کرتا ہے اپلیکینٹ اور اسی ٹائم جو ہے اس کو ڈیمانڈ نوٹس ایشو ہو جاتا ہے. اس میں پرابلم نہیں ہے. لانگ سروس پھر بھی 15-20 دن لے لیتا ہے جو 100 میٹر تک ہوتا ہے. اگر اس سے بھی زیادہ ہوا 1500 میٹر، مطلب یہ ہے کہ نئی سوسائٹی ہے اور ادھر تقریباً 1500 میٹر کا لائن بچانا ہے، تو اس کے لیے پھر وہ دیکھتے ہیں کہ یار کومبنگ اگر سراؤنڈنگ میں چاروں طرف لائن ہے سوئی گیس کا تو پھر وہ کومبنگ میں وہ بھی ریجن آفس سے اپرووڈ ہو جاتا ہے اور وہ لائن بچا دیتا ہے. اس سے اگر زیادہ ہو تو پھر وہ ایکسٹینشن کیسز ہوتے ہیں، اور ایکسٹینشن کیسز جو ہے وہ MNAMPS کے فنڈز میں، اور ہیڈ آفس جو ہے لاہور میں SNGPL کا ہے تو وہاں سے اپروول آ کے جو ہے پراپرلی پھر وہ زیادہ جو بڑے پروجیکٹس ہوتے ہیں ایکسٹینشن والے، وہ اس طریقے سے ان کو لک آفٹر کیا جاتا ہے. تو یہ کچھ تھوڑی بہت چھوٹی چھوٹی جو تھی MNAMPS کے حوالے سے اور نئے لائنز کے حوالے سے چھوٹا سا ولاگ ہم نے کہا کہ بنا لیتے ہیں، تاکہ جو بھائی ہم سے رابطہ کر رہے ہیں نیو کنیکشن کے حوالے سے طریقہ کار کا پوچھتے ہیں، تو اس حوالے سے ہم نے کہا کہ ان کو چھوٹا سا ولاگ جو ہے وہ بنا کے دے دیتے ہیں. تو یہ ذمہ داریاں ہوتی ہیں. باقی جو بھی اپنے موبائل اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں ایکسکیویٹر لگا ہوا ہے، ایکسکیویشن ہو رہی ہے. تو یہ کنٹریکٹر کا جو ہوتا ہے اگر وہ تقریباً 1.25 انچ پیپ میں ہوتا ہے اور 1 انچ MS پائپ بچاتا ہے تو اس کو جو ہے اس کا بل اپرووڈ ہوتا ہے تقریباً 7 لاکھ روپے کا. اگر 2 انچ پائپ بچاتا ہے تو کنٹریکٹر کو SNGPL 14 لاکھ روپے تک دیتا ہے. اسی طرح 4 انچ پائپ جو ہے اگر وہ کہیں پر بچانا ہو تو پھر 56 لاکھ روپے اس کی پیمنٹ SNGPL وہ کرتی ہے. اور آج کل کیونکہ گیس کا رجحان بڑھ رہا ہے، ایسے CNGs بڑھ رہے ہیں، تو اس وجہ سے اکثر لوگوں کو پریشر کے مسائل آ جاتے ہیں، لوڈ شیڈنگ کے مسائل آ جاتے ہیں. تو ہمارے وزیر اعظم صاحب نے رشیا سے معاہدہ بھی کیا ہے اس حوالے سے سوئی گیس کا یہ جو کمی ہے یہ پورا کرنے کے لیے، اور اس پہ بات چیت ہو رہی ہے. انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں یہ مسائل زیادہ سے زیادہ کم ہوں گے. یہ SMS ہوتا ہے، جس طرح ٹرانسفارمر لگا رہتا ہے الیکٹرکسٹی کا، بجلی کا ٹرانسفارمر لگ جاتا ہے اس کے بعد میٹر لگتے ہیں، اسی طرح TBS جو ہے SNGPL میں TBS لگا دیا جاتا ہے، اس سے
پر وہ لائنز ہوتے رہتے ہیں، اور پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے رشیا کے ساتھ معاہدہ بھی کیا ہے تاکہ یہ گیس کی جو کمی ہے یہ پورا ہو اور ملک میں خوشحالی آئے۔ باقی انشاءاللہ نیکسٹ ایک ولاگ بنائیں گے، اس میں اطلس پلان کے حوالے سے DLM جو نقشے ہوتے ہیں بڑے بڑے ڈسٹرکٹ کے حوالے سے، اور کس طرح اس میں ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ نئے کنیکشن کہاں پر ریکوائرڈ ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان صاحب اور وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب میٹنگز کر رہے ہیں تاکہ سوئی گیس کی جو کھپت ہے، جو کمی ہے وہ پوری ہو، اور ڈان آف اے نیو ایرا پرائم منسٹر عمران خان دی لارجسٹ ایور ٹرانسمیشن augmentation project for re-gasified liquid natural gas RLNG supply. Prime Minister Imran Khan Sahab announced that 2 million gas connection would be given by June 2022. RLNG, that 2 million gas connection would be given by June 2022. Chairman SNGPL Board of Directors Saeed Mehdi, while appreciating SNGPL team on successful completion of the project. تو انشاءاللہ جو میٹنگز ہو رہی ہیں وہ رنگ لائے گی یہ کوششیں، کیونکہ RLNG کی بھی پروجیکٹ جو ہیں ساتھ ہی ساتھ چل رہی ہیں اور میٹنگیں ہو رہی ہیں، اس پہ بھی کام ہو رہا ہے، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح مشقت کے ساتھ سوئی ناردرن گیس پائپ لائن ہمارے گھروں کو یہ وہاں بلوچستان سے سوئی ناردرن گیس پائپ لائنز لمیٹڈ SNGPL was incorporated as a private limited company since 1963 and converted to a public limited company in January 1964 under the Companies Act 1913. Now the Companies Act 2017 and is listed on the Pakistan Stock Exchange. Sui Southern Gas Company SSGC is a public listed large scale company LSC and is a Pakistan leading integrated gas company. The government of Pakistan directly and indirectly owns the majority of the shareholding of company. The company is managed by an autonomous board of directors comparison of 11 members. The Sui name has become synonymous with natural gas in about 650 kilometers from Karachi in Dera Bukti, Balochistan. Sui is a Pakistan Petroleum Limited flagship gas field. The South Pars North Dome field is natural gas condensate field located in the Persian. It is by far the world's largest natural gas field with ownership of the field shared between Iran and Qatar. جی پیارے دوستو، تو کافی دور سے بلوچستان کے علاقے سے یہ گیس خیبر پختونخوا میں آ رہی ہے، اور کوہاٹ میں بھی قدرتی ذخائر سوئی گیس کی شکل میں غرغرے کے مقام پر بھی اللہ تعالیٰ نے وہاں پر بھی گیس نکلا ہے، اور یہ بہت دور سے آ رہے ہیں۔ ابھی ایران کے ساتھ بھی معاہدے ہو رہے ہیں، ہو سکتا ہے وہ گیس کے معاہدے اگر وہ پروجیکٹ مکمل ہوئے تو کافی حد تک پاکستان ترقی کی طرف گامزن ہوگا۔ سی پیک میں بھی، سی پیک کے منصوبے میں بھی ان کا سوئی گیس جو لائن ہے اس میں ان کو شیئرز پاکستان دے گا، تو انشاءاللہ پاکستان کامیابی اور ترقی کی طرف گامزن ہوگا، اور آنے والے نسلیں انشاءاللہ خوشحال ہوں گی۔ ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ سدا خوش، آباد اور کامیاب رہیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ
نیکسٹ ولاگ اس میں ہم اطلس پلان اور ڈرائنگ سیکشن کے حوالے سے بات کریں گے کہ سوئی گیس میں جو ہے کون کون سے سیکشن، ڈیولپمنٹ سیکشن کے کیا رول ہے، اور اسی طرح کسٹمر سروس کے جو ہے سی ایس کے کیا کردار ادا کر رہی ہے، ایڈمنسٹریشن، سی پی، اور اس کے علاوہ بلنگ، اکاؤنٹ سیکشنز، ان سارے پر ایک اور ولاگ چھوٹا سا بنائیں گے تاکہ ہمارے دوست اس سے فائدہ اٹھا سکیں، اور نئے کنیکشن جو لوگ لگوانا چاہ رہے ہیں، بار بار جو پوچھ رہے تھے، تو ان کو بس یہی طریقہ کار ہے کہ جو بھی نیا گھر بنائیں تو فوری طور پر بجلی کا بل، اس کے ساتھ گھر کے انتقال کا جو ہوتا ہے ٹرانسفر ڈیٹ کا ایک فوٹو کاپی، موبائل نمبر، NIC نمبر، اور ایک فارم ہوتا ہے وہ فل کر کے ان کی اپلیکیشن سبمٹ ہو جاتی ہے جس کو رجسٹریشن کہتے ہیں، اور اس کے بعد ہی ان کو پھر اپلیکینٹ ہاؤس کو گیس کا کنیکشن اور میٹر لگے گا، اور اس سے وہ فائدہ اٹھا سکیں گے، کیونکہ پان گیس وغیرہ آج کل بہت مہنگے ہو گئے، اور سوئی گیس یہ ہے کہ بہت سہولت ہے، سردیوں میں بندہ ہیٹر بھی لگا سکتا ہے، گیزر وغیرہ، اور اس کے علاوہ کوکنگ کا کام وغیرہ، چولہے وغیرہ سوئی گیس سے ہی چلتے ہیں۔ تو یہ ہے کہ بہت فیسیلیٹی ہے ایک، اور یہ قدرتی ذخائر ہیں، اور اس کے علاوہ ابھی کام ہو رہا ہے RLNG، اس پر بھی کام ہو رہا ہے انشاءاللہ۔ ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا، سدا خوش اور آباد رہیں، اللہ حافظ۔ معزز صارفین، گیس بل کے حوالے سے اصل حقائق آپ تک پہنچانا بہت ضروری ہے، کیونکہ گیس سلیب ٹیرف میں کسی بھی قسم کی تبدیلی نہیں کی گئی۔ ہمارا مقصد صارفین کو گیس کے استعمال کے حساب سے ممکنہ بل سے آگاہی دینا ہے، تاکہ وہ بہتر طور پر گیس استعمال کرتے ہوئے اضافی بل سے بچ سکیں۔ اوگرا کا جاری کردہ موجودہ ٹیرف بغیر کسی تبدیلی کے ابھی بھی نافذ العمل ہے۔ پہلی سلیب 0.5 HM³ تک 121 روپے فی MMBTU، دوسری سلیب 1 HM³ تک 300 روپے فی MMBTU، تیسری سلیب 2 HM³ تک 553 روپے فی MMBTU، چوتھی سلیب 3 HM³ تک 738 روپے فی MMBTU، پانچویں سلیب 4 HM³ تک 1107 روپے فی MMBTU، چھٹی سلیب 4 HM³ سے زائد 1460 روپے فی MMBTU۔ آپ سے التماس ہے کہ گمراہ کن اطلاعات کو سوشل میڈیا پر پھیلانے والے عناصر کی حوصلہ شکنی کریں، اور کسی بھی قسم کی معلومات کے لیے سوئی ناردرن گیس کے سوشل میڈیا نیٹ ورک سے رابطہ کریں۔ یہ بل تخمینے کی بنیاد پر دیا گیا ہے۔ اصل بل کا تعین 30 دن کے گیس استعمال اور میٹر ریڈنگ کی بنیاد پر کیا جاتا ہے۔ مجموعی بل میں تمام ٹیکسز شامل ہیں۔ جی فرینڈز، تو یہاں پر یہ ایک بات بتاتا جاؤں، کیونکہ بعض لوگوں کے بلز بہت زیادہ آ جاتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں ہمارے تو اتنی کنزمپشن ہی نہیں ہے، لیکن اکثر ان کے لیک وہ چیک نہیں کرتے، تو لیکیج کی وجہ سے ان کا بل بہت زیادہ 30,000 40,000 آ جاتا ہے۔ تو وجہ یہ ہے کہ آپ جو ہے میٹر کے ساتھ جو انلٹ کپ ہوتا ہے اور ایک آؤٹ لیٹ، تو انلٹ اور آؤٹ لیٹ کے بعد اندر جو گھر کو کنیکشن گیا ہے تو وہاں سے ایک وال لگائے، وال جو اگر ضرورت نہ ہو تو وہ آف کیا کرے، کیونکہ اگر آپ وال آف نہیں کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ لیکیج کی وجہ سے آپ کا بل زیادہ آئے۔